بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ سب کو حتیم وائس پر خوش آمدید۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شاوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں بہت مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی بھی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے بھی اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی تھی اور گراں بہا زیورات سے بھی بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد الزہد تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو واعظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ عز و جل کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں لگ جاتی۔ جب شاوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے آہو فغاں کی آوازیں سن کر بہت غصہ کیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خدا عز و جل کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شاوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو بھی اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس لوٹ آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر لوگ آہو بکا کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شاوانہ نے جب یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اللہ عز و جل نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح المری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کا دل کہنے لگا کہ افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے اپنی انمول زندگی کو گناہوں میں اکارت کر دیا، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا۔ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے امام المسلمین، کیا اللہ عز و جل نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہوں تو تب بھی اللہ عز و جل معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی کہ حضرت، میں ہی وہ شاوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیور اتار کر پرانا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتی
اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی بھی مانگتی رہتی، رو رو کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔